اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ اسلام کی اہم ترین راتوں میں سے جو ہے وہ شب براءت ہے یا نیمہ شعبان، نصف شعبان، کہ جس کی اہمیت کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں کون کون سے اعمال بجا لانے چاہیے اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس رات کو بجا لائے جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے اس رات کا وہ غسل ہے کہ اس رات آپ جو ہے وہ غسل کریں، تو وہ غسل جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی کمی اور تخفیف کا سبب بنتا ہے، یعنی غسل کرنے سے آپ کے گناہوں میں کمی آتی ہے۔ دوسری چیز اس رات کی جو ہے وہ اس رات کو جاگ کر گزارنا خود اس کا عمل ہے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں اور عبادت خداوندی میں مشغول رہیں، کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس رات کو جاگ کر گزارا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ تو غسل اور جاگنا، بیدار رہنا۔ اور تیسرا عمل جو سب سے افضل ہے اس رات کا وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آپ کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے زیارت کریں امام کی، اور پھر یہ ہے کہ آپ دور سے امام کی زیارت کریں۔ اور اگر آپ کو زیارت نہ آتی ہو یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر نہیں، تو کم ترین جو مرحلہ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھلی جگہ پر یا چھت پر جا کر ایک دفعہ دائیں دیکھیں، ایک دفعہ بائیں دیکھیں، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے امام کو یہ مختلف سلام اور زیارت کریں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زیارت ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کی مخصوص زیارت ہے کہ جہاں پر اجتماعی اعمال ہوتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ علماء کرام ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ تیسری چیز جو ہے آج اس رات کے اعمال میں سے وہ 3 قسم کی نمازیں ہیں جن کی تاکید کی گئی ان راتوں میں۔ ایک جو ہے وہ 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے، وہ صلاۃ امیر المومنین کی طرح ہے کہ الحمد کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ احد آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ دوسری نماز جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہ نماز جعفر طیار ہے کہ جس کی تفصیل جو ہے وہ الگ ایک مستقل طور پر بیان کی محتاج ہے۔ تیسری نماز جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے، جس پر عمل کرنا مومنین کے لیے ممکن ہے، وہ 2 رکعت نماز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ جس میں آپ نے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ 2 رکعت نماز بجا لانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن تسبیح کی ترتیب عام نمازوں میں جو مروی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے برعکس ہے، یعنی جس طرح ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں کہ پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہاں پر برعکس ہے، پہلے آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مفاتیح کے اندر ایک دعا منقول ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے اذکار ہیں کہ جو آپ نے یہاں پر بجا لانا ہے۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ سجدہ میں تشریف لے جائیں، اور سجدہ میں 10 مرتبہ آپ نے یا رب کہنا ہے، 10 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کہنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پھر ماشاء اللہ کا ذکر پڑھنا ہے، 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ۔ یہ جملے آپ نے ادا کرنے کے بعد صلوات درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے اسی سجدے کی حالت میں پروردگار سے وہ مانگنی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، مال ہے، گھر ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے شرعی طور پر جائز ہے وہ آپ نے مانگنی ہے۔ یہ اس کو کہنے کے آج کے اعمال جو ہے وہ شب نیمہ شعبان کے اعمال میں سے تفصیلی حصہ جو ہے وہ یہ والا ہے۔ اور پھر دعائیں ہیں مختلف کہ جو اس رات کی منقول ہوئی ہیں، جن میں سے اہم ترین دعا مفاتیح کے اندر موجود ہے، متعدد دعائیں ہیں، وہ تمام ائمہ سے مروی ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک عام مشہور دعا جو ہے وہ دعائے کمیل ہے، اس کی تلاوت کا بھی حکم جو ہے وہ شب نیمہ شعبان کو دیا گیا، جیسے کہ دیگر شبہائے جمعہ کو بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ تقریباً اس کے رات کے اعمال تھے کہ ایک دفعہ پھر خلاصتاً دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے غسل ہے، پھر اس کے بعد اس رات کو جاگنا ہے، پھر اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، دور سے نزدیک سے مختصر تفصیل سے جو مروی ہے آج کی رات کی،
اور 3 قسم کی نمازیں ہیں۔ تیسری قسم کی نماز جو ہے وہ صرف 2 رکعت نماز ہے الحمد کے بعد، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد جو ہے وہ تسبیح جناب سیدہ، لیکن اس ترتیب کے برعکس کہ جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اذکار ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں آپ نے بجا لانے ہیں۔ دوسری قسم کی جو نماز ہے وہ 4 رکعت نماز امیر المومنین کی طرح ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ توحید قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اور تیسری قسم کی نماز جس کی تاکید 15 شعبان کی رات کو ہے وہ نماز جعفر طیار ہے۔ یہ مختصر اعمال رات کے ہیں، اور جو 15 شعبان کے دن کے اعمال ہیں ان میں خوشی منانا، امام زمان علیہ السلام کو یاد کرنا، اور ان کے واقعات مومنین آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنانا، اور امام زمان علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ جو سامرہ میں زیارت کر سکے، جو سامرہ میں نہ کر سکے وہ جہاں پر بھی ہے وہاں سے امام کو سلام کرے اور زیارت کرے، اور امام زمان علیہ السلام کی سلامتی اور فرج کے لیے دعائیں مانگنا۔ دعائیں کہ پروردگار ہمیں ان قیمتی لمحات کی جو ہے وہ قیمتی لمحات میں اپنی بندگی اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔